معزز دوستو، جزیرہ عرب کے خوفناک ریگستانوں میں ایک وادی ہے، وادی نخلا۔ غزوات سے پہلے اس وادی میں جنات کے قیام کا ذکر ملتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق سورہ جن کے نزول سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں موجود تھے، جہاں پر جنات نے قرآن سنا اور ان میں سے کچھ صالح جنات مسلمان ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شام کی فتح سے پہلے اس وادی میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جو آج تک تاریخ دانوں کے لیے ایک سوال بن کر کھڑا ہے۔ یہ واقعہ سن 13 ہجری کا ہے، جب حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر شام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر اس لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ان حصوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کر رہے تھے۔ جب یہ لشکر وادی نخلا کے علاقے میں داخل ہوا تو ریت کے طوفان نے راستہ چھپا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وادی نخلا کے جنوں کی ایک شرارت تھی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو حکم ملا کہ وہ شام کی طرف بڑھنے والے اس لشکر کے لیے ایک محفوظ راستہ تلاش کریں۔ جب خالد بن ولید اس مہم پر روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ 250 سپاہی تھے۔ ریت کا طوفان بہت سخت، آسمان زرد، زمین دھندلی اور پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید کے ساتھ جو گائیڈ تھا وہ شدید موسمی حالات کی وجہ سے اپنا راستہ بھٹک گیا۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نخلا کے میدان میں خالد کے لشکر کو 3 دن اور 3 راتیں ایسی گزری کہ زمین اور آسمان کے درمیان کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ اب ہم واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ اس مہم کے چوتھے دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور امیدیں دم توڑ چکی تھیں تو اچانک نصرت خداوندی کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ لشکر والوں کو اونٹ پر سوار ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا۔ اس نے سفید عمامہ باندھا ہوا تھا اور چہرہ دھوپ میں جھلسا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید کے قریب آ کر کہا کہ اے لشکر ایمان، تمہارا راستہ شمال نہیں مشرق کی طرف ہے۔ وہ وادی جہاں 2 پہاڑ آپس میں آمنے سامنے ملتے ہیں، وہی پہاڑ تم کو شام کی طرف لے کر جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ کیا تم اہل نخلا سے ہو؟ جس پر وہ مسکرایا اور بولا کہ میں نخلا کا محافظ ہوں، مجھے ہر قافلے کا راستہ معلوم ہے۔ I am from Nakhla and Rafahan and I know every way۔ پھر وہ اونٹ کو موڑ کر چلنے لگا تو مسلمان اس کے پیچھے ہو لیے۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید کو ایسے نشانات نظر آئے جنہیں عرب والے وادی الجن کہا کرتے تھے۔ لشکر بوڑھے عرب کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا تو ان کو رومی فوج کا ایک رسد قافلہ آتا نظر آ گیا۔ مسلمان لشکر کے پاس پانی اور خوراک کی شدید قلت تھی، چنانچہ انہوں نے گھات لگا کر رومیوں کا یہ رسد قافلہ لوٹ لیا، جس میں خوراک اور پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ جب مسلمان رسد قافلہ لوٹ چکے اور واپس مڑے تو انہوں نے اس بوڑھے عرب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ عرب تاریخ دان الواقدی نے اپنی کتاب فتوحات شام میں حضرت خالد بن ولید سے منسوب ایک قول نقل کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کی پیروی کی جس کے قدموں کے نشان تو زمین پر تھے مگر اس کی روح میں آسمان کی خوشبو تھی۔ ابن کثیر اس واقعہ کو اس طرح سے ختم کرتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی صالح جنوں کے ذریعے اور کبھی نیک لوگوں کے ذریعے ایمان والوں تک پہنچتی ہے۔